حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں بارہا آیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور بہت سے معجزات عطا کیے۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ فرعون کے خلاف جدوجہد اور بنی اسرائیل کی رہنمائی میں گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاندان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ ایک نیک اور خدا ترس خاتون تھیں۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور آپ کے معاون بنے۔ آپ کی بہن کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے جنہوں نے آپ کے بچپن میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کی والدہ کو اللہ نے الہام کیا کہ آپ کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ اللہ کے حکم سے ٹوکری فرعون کے محل میں پہنچی اور فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اور ان کی پرورش کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو تسلی دی اور انہیں دوبارہ بچے کے دودھ پلانے کا موقع دیا۔ نبوت کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی میں ایک مصری کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد وہ مدین ہجرت کر گئے۔ مدین نے اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی بیٹی سے شادی کی۔ کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے کنواں طور پر آپ کو نبوت عطا کی۔ وہاں اللہ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو دو بڑے معجزات عطا کیے۔ ایک عصا کا اژدھا بن جانا، دو ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ فرعون کے دربار میں دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے توحید کا پیغام دیں۔ فرعون نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو جادوگر کہہ کر مذاق اڑایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے خلاف کئی معجزات دیے تاکہ انہیں اللہ کی قدرت کا یقین ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا ذکر آیا ہے۔ ایک عصا کا اژدھا بننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑے اژدھے میں تبدیل ہو گیا جس نے فرعون کے جادوگروں کے تمام کرتبوں کو باطل کر دیا۔ دو ہاتھ کا روشن ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے اور نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ تین دریائے نیل کا تقسیم ہونا۔ فرعون کی فوج کے تعاقب سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پانی پر مارا اور دریائے نیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے خشک راستے سے گزر کر جان بچائی جبکہ فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ چار طوفان اور بلاؤں کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے جن میں طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون شامل تھے۔ پانچ کنواں طور کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے کنواں طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ چھ من و سلو کا نزول۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلو نازل کیا تاکہ وہ صحراء میں کھانے پینے کی تنگی کا شکار نہ ہو۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرایا اور انہیں صحراء سینا میں عبادت اور نیکی کی طرف بلایا۔ بنی اسرائیل اکثر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر اور حکمت کے ساتھ ان کی رہنمائی کی۔ اپنے اللہ کے حکم سے انہیں تورات عطا کی اور اللہ کے دین کو مضبوط کیا۔ وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر اسلامی روایات میں آیا ہے۔ اپنی زندگی اللہ کی عبادت، توحید کی تبلیغ اور بنی اسرائیل کی رہنمائی میں گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے۔ آپ کی جدوجہد اور قربانیوں کا مقصد توحید کا قیام اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا تھا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ سورہ ابراہیم 14:5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اسلامی تعلیمات اور توحید کا ایک عظیم نمونہ ہے اور ان کے معجزات اللہ کی قدرت اور حکمت کی عکاسی کرتے ہیں۔